انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے۔ شریف آدمی وہ ہے کہ اگر کوئی اس کو تکلیف بھی پہنچائے تو وہ رنجیدہ نہ ہو۔ تو مایوسی سے یہ نہ کہہ کہ اس بادشاہ تک ہماری رسائی نہیں، کیونکہ وہ کریم ہے اور اس کریم کے نزدیک ایسے کام دشوار نہیں۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے، تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے میٹھی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے گا۔ مٹ جاؤ، وہ سورج کی طرح چمکا دے گا۔ جھک جاؤ، وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا۔ کچھ بھی نہ ہو، وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ اس کے ہو جاؤ، وہ اپنا بنا لے گا۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، دونوں میں شرک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو۔ جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈال۔ دل کا بار بار ٹوٹنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے۔ بس دعاؤں کا سلسلہ نہ روکیں۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب تم پریشان ہوتے ہو تو تمہیں سننے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ پرہیز کر، پھر اپنی روح کی طاقت دے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں، مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے، لیکن ڈر ایک خیال۔ جو دو گے
وہی لوٹ کر آئے گا، پھر چاہے وہ عزت ہو یا دھوکہ۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ محشر کے دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی، ہر خطا کار خود ہی رسوا ہو جائے گا۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ انسان کو اخلاقی اقدار کی پاسداری کرنی چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر بن جائے گا۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا نفرت۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ انسان بھی بڑا ہی بے اصولہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم کی آرزو کرتا ہے، جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے۔ بڑی مبارک ہے وہ آنکھ جو اس اللہ کے لیے روتی ہے، اور بہت مبارک ہے وہ دل جو اس کی خاطر تڑپ رہا ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ محبت اختیار کرو کہ محبت کی چاشنی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جایا کرتی ہیں، اور محبت کی اکسیر سے تانبے بھی سونے کے ہم شکل بن جاتے ہیں۔ جب انسان بالکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ انسان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ کسی بھی تکلیف پر اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔